بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم ایک ممتاز صوفی اسکالر عبدالرزاق گیلانی کی سوانح کو پیش کرتے ہیں، جن کے کام نے روحانی منظر نامی کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ ان کی زندگی، تعلیمات اور جس تاریخی تناظر میں وہ رہتے تھے کہ تفصیلی جائزے کے ذریعے ہمارا مقصد تصوف میں ان کی شراکت کو نچوڑ کر اجاگر کرنا ہے، تصوف کو دنیا میں ایک قابل احترام شخصیت کی حکمت اور بصیرت کو جانا۔ عبدالرزاق عبدالقادر جیلانی جیسے ابو بکر جیلی یا عبدالرزاق جیلانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اکثر سادہ الفاظ میں عبدالرزاق گیلانی کے نام سے جانا جاتا ہے، یا تعظیم کے ساتھ سنی مسلمانوں کے ذریعے شیخ عبدالرزاق جیلانی کے طور پر بغداد میں مقیم ایک فارسی سنی مسلم حنبلی عالم دین، فقہ، روایت پسند اور صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے روایتی اسلامی علوم میں اپنی ابتدائی تربیت اپنے والد عبدالقادر گیلانی متوفی 1166 سے حاصل کی، جو کہ سنی تصوف کے قادریہ حکم کے بانی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے ممتاز حنبلیوں کے لیکچرز میں شرکت کے لیے خود روانہ ہوں، اس کے علاقے میں علماء حنبلی مکتب کے صوفی کی حیثیت سے ان کی شہرت کی وجہ سے اسے سنی روایت میں بعض اوقات عربی اور اعزازی لقب تاج الدین، مذہب کا تاج، دیا جاتا ہے۔ عبدالرزاق گیلانی 9 ستمبر 1134 کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالقادر گیلانی کو حسنی اور حسینی سید کے طور پر جانا جاتا ہے، یعنی ان کے ماموں اور ابائی نسل میں حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے بیٹے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ شامل ہے۔ تو دوستو، ان کا پورا نام سلطان فخر چہارم ابو بکر تاج الدین شیخ سید عبدالرزاق جیلانی ہے۔ لفظ سید ان کے نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاج الدین نام اسے مذہب کا تاج قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ عراق کے مفتی، وہاں کے مفتی تھے۔ اس جملے میں الجیلانی سے مراد گیلان ہے، جو اپنے والد کی پیدائش کی جگہ ہے، اور اس نے خاندانی نام رکھا تھا۔ تاہم عبدالرزاق نے اپنی روحانی حیثیت کا حوالہ دیتے ہوئے سلطان الفقر جہارم کا لقب بھی لیا ہے۔ ان کی کنیت ابو بکر ہے، اگرچہ ان کے نام کے حصے میں شاذ و نادر ہی شامل ہے۔ انہوں نے مذہبی اور روحانی تعلیم براہ راست اپنے والد سے حاصل کی۔ انہوں نے حدیث اور فقہ کا علم اپنے والد محدثین اور علماء کے ایک جماعت سے حاصل کیا۔ عراق کے مفتی ہوتے اور فقہ اور عالم کی حیثیت سے اپنی فضیلت کی وجہ سے انہیں تاج الدین کا خطاب ملا، جس کا لفظی معنی دین کا تاج ہے، اور اپنی پرہیزگاری اور ترک کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جو اپنا زیادہ تر وقت نماز اور ذکر میں گزارتے تھے۔ وہ صرف تبلیغ کے لیے لوگوں سے ملتے تھے، جس نے بہت سے عقیدت مندوں کو قابل ذکر علماء اور صوفیہ میں تبدیل کر دیا۔ تو دوستو، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت عبدالرزاق ایک کامل صوفیانہ پرہیزگار اور پرہیزگار انسان تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ عالم اور قابل نہیں تھا۔ انہوں نے دنیاوی دولت کو ٹھکرا دیا۔ آپ کو دنیاوی لذتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور آپ نے بہت سے علماء سے حدیثیں سنی اور سیکھی۔ ایک دن شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے والد کی مجلس میں موجود تھے۔ کچھ پراسرار اور غیر مرئی مخلوق آسمان پر اڑ رہی تھی۔ جب اس نے جو کچھ دیکھا، اس سے ڈر گئے، لیکن عبدالقادر جیلانی نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، کیونکہ وہ ان میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ذرا زہر بن التمس الداری سے روایت ہے کہ فرمایا، آج چند ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو کعبہ قدس کے اس بار بستے ہیں۔ ان کے قدم
فضا میں بلند ہے، ان کی چادریں اور سروں پر اللہ کی محبت کے تاج کی شدت آگ سے جل رہی ہے۔ جذبہ الہی شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرسی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، ایک ہی لمحے میں ان کی چادر اور پگڑی جلنے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئے، اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے آگ بجھا دی کہ اگر اے عبدالرزاق اب پھر بھی ان میں سے ہوں۔ ابو ذرا کہتے ہیں کہ خطبہ کے بعد میں نے شیخ عبدالرزاق سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا، نگاہ کی، تو اس نے ہوا میں کچھ آسمانی روحانی لوگ دیکھے جن کی چادریں اور پگڑیاں جذبہ الہی کی شدت آگ سے جل رہی تھیں اور وہ چکر لگا رہے تھے اور ہوا میں ناچ رہے تھے، وہ بادلوں کی طرح گرج رہے تھے۔ الہی محبت انہیں دیکھ کر اس نے بھی ایسا ہی محسوس کیا۔ قادریہ کے بانی عبدالقادر جیلانی ایک معزز عالم مبلغ تھے۔ ابو سعد مبارک مخزومی کے مقدمہ میں شاگرد رہنے کے بعد وہ 1119 میں مخزومی کی وفات کے بعد اس مکتبہ کے رہنما بنے۔ نئے شیخ ہونے کے ناطے وہ اور ان کا بڑا خاندان مدرسہ میں آرام سے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات 1166 میں ہوئی۔ اس کا بیٹا عبدالرزاق اپنے والد کی جگہ شیخ بنا۔ قادریہ پروان چڑھا اور ایک بااثر سنی ادارہ رہا۔ 15ویں صدی کے آخر تک قادریہ کی الگ الگ شاخیں تھیں اور وہ موجودہ مراکش، اسپین، ترکی، ہندوستان، ایتھوپیا، صومالیہ اور مالی تک پھیل چکی تھی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں سلطان باہو نے قادریہ کو پھیلایا۔ فکر کے صوفی عقیدہ کی تعلیمات کو پھیلانے کا ان کا طریقہ ان کے پنجابی اشعار اور ان سے زیادہ تحریری کاموں کے ذریعے تھا۔ اس نے ذکر کا طریقہ استعمال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ الوادیہ واحد تک پہنچنے کا راستہ سنت پرستی یا ضرورت سے زیادہ یا لمبی دعاؤں سے نہیں، بلکہ اللہ میں فنا سے نکلی ہوئی سے آئے، لوس محبت سے، جسے محبت الہی کہتے ہیں۔ تنازع عبدالرزاق کی تاریخ وفات کے بارے میں ہے، جو یہاں مختلف انداز میں 6 شوال 603 ہجری، 7 شوال 613 ہجری اور 595 ہجری بیان کی گئی ہے۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں، مدد کریں کہ ممتاز بیانات قابل اعتماد طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں۔ تبادلہ خیال کریں اور اس میں آپ کی تاریخ وفات زیادہ تر 6 شوال 603 ہجری بتائی گئی جاتی ہے۔ ان کا مزار بغداد میں باب حرم کے قریب امام احمد بن حنبل کے مزار کے علاوہ ہے۔ دریا دجلہ کے بہاؤ کی وجہ سے بہت کم زائرین اور عقیدت مند ان کی تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کا انتقال ہفتہ 7 شوال 613 ہجری کو ہوا، بغداد میں ہوا۔ ان کی نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت کی، بغداد کے کئی دیگر مقامات پر بھی ادا کی گئی تھی۔ تو بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی ہم صوفی اسکالر ابو سعید ابو الخیر کی سوانح یاد کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔